الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک تمام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے. ہر ایک مسلم کا دل قرآن سے پر نور ہو جائے. حمد و صلاۃ کے بعد صدر محفل منظور نظر حضور شیخ الاسلام عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبان محفل امام المجودین استاذ العلماء والقراء محسن اہل سنت حضرت قبلہ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، دیگر قابل احترام حضرات مشائخ اعظام علماء کرام برادران اسلام، الحمدللہ آپ پر میں جامعہ شمسیہ ضیاء القرآن کھوکھا شریف کے جلسہ میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ اس ادارہ کو قائم کیے گئے آج 50 سال ہونے والے ہیں. یہ آپ کی اور میری سعادت ہے. دوستان ذی وقار، قرآن کتاب عزت ہے، اور جس انسان کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے وہ انسان بھی باعزت ہو جاتا ہے. دیکھیں جیسا قبلہ صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ حضور اشرف العلماء آپ فرما رہے تھے کہ قرآن کریم
یہ وہ معزز کتاب ہے کہ جس رات میں آئی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ بات خود رب کریم کے کلام نے فرمائی۔ اسی طرح آپ غور فرمائیں، سال میں 12 مہینے ہیں، لیکن رمضان کی جو شان ہے وہ نمایاں ہے کہ جو ہی مطلع حیات پر رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اذا کانت اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شرف عزت رمضان کو، اس کے علاوہ اور بہت رمضان کی شانیں ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا کہ 12 مہینوں میں رمضان کا مقام نمایاں ہے۔ دوستان ذی وقار، وجہ یہ ہے کہ قرآن نے خود بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو جس رات میں قرآن آئے وہ رات عزت و عظمت والی، جس مہینے میں قرآن آئے وہ مہینہ عزت و عظمت والا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس انسان کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے وہ انسان بھی صاحب عزت و عظمت بن جاتا ہے۔ دوستان ذی وقار، میں کر رہا ہوں قرآن کتاب عزت ہے۔ جس چیز کا تعلق قرآن سے ہو جائے، اگر رات کا تعلق قرآن سے ہو تو وہ عزت و عظمت والی، اگر مہینے کا تعلق ہو تو وہ عزت و عظمت والا۔ اسی طرح دنیا میں لاکھوں غار ہیں، لیکن کائنات کا کوئی غار غار ہرا کے برابر نہیں ہو سکتا، غار ثور کے برابر نہیں۔ کیوں؟ ان غاروں کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ ایسے ہی جس انسان کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے، جو انسان اپنے سینے میں قرآن بسا لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی عزت و عظمت والا بن جاتا ہے۔ دوستان ذی وقار، وہ قرآن کے طلباء جو قرآن کریم پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، میں نے مانا آج آپ کا بچہ اگر MSc بن جاتا ہے، MCS کر لیتا ہے، اگر ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے دنیاوی علموں میں، اس کو بہت عزت دیتے ہیں دنیا والے۔ لیکن آئیے قرآن کے صدقے، دوستان ذی وقار، قرآن کے طالب علم کو آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو نوری ملائکہ اس کے قدموں میں اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر قرآن کے طالب علم کی یہ عزت ہے کہ نوری ملائکہ اس کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں، تو پھر قرآن پڑھانے والے اساتذہ، قرآن کریم کے علوم کے ماہر علماء، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ خود میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بررا، جو انسان قرآن میں ماہر ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن ہو، معنی قرآن میں مہارت رکھے، مفاہیم قرآن میں مہارت رکھے، اللہ کی بارگاہ میں میر، منشی، تقدیریں لکھنے والے ملائکہ کا جو مقام ہے وہ رسول اللہ کے امت کے ماہر قرآن انسان کا مقام ہے۔ تو دوستان ذی وقار، عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم یہ عزت دیتا ہے، یہاں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی۔
لیکن آج ہمیں سوچنا ہوگا، ہم اہل سنت کیا قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے، قراء، حفاظ، علماء کو کتنی عزت دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ان صحابہ کو عزت دی جن کے سینوں میں قرآن تھا۔ آپ نے ان صحابہ کو مقام عزت دیا، انہیں اولیت دی۔ علماء کرام جانتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، اور جب قبریں کھودی گئیں تو ایک ایک قبر میں کئی شہید دفن کیے گئے، لیکن جب ان کا جنازہ پڑھا گیا تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب سب سے زیادہ قریب وہ آدمی رکھا جائے جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے۔ مختلف جنازے رکھے گئے، لیکن سرکار نے اپنے قریب کرنے کا اس انسان کے جنازہ کو حکم دیا جس کے سینے میں قرآن زیادہ تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ایک ایک قبر میں کئی شہداء کو دفن کیا گیا تو ارشاد جاری ہوا، اے لوگو، جب شہداء کو قبروں میں رکھو تو قبلہ کی جانب سب سے پہلے اس آدمی کو رکھا جائے جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عزت دی اور مقام دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کالجز، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں دنیاوی تعلیم پڑھنے والے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، لیکن دین پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ارے یہ تیری فکر ہے، خدا کی قسم رسول اللہ کی بارگاہ میں جو جتنا زیادہ قرآن کا عالم تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، میرے کریم اتنا زیادہ اس کو عزتیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک غلام خریدا، کالے رنگ کا غلام ہے، بظاہر نقش و نگار نہیں ہے، عربوں میں ویسے بھی غلام کی کوئی اتنی عزت و توقیر نہیں، لیکن رنگ کالا ہے، نام سالم ہے، اور یہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ یہ ان صحابہ میں سے تھے جنہیں سرکار خود فرمایا کرتے تھے، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ جیسے ابھی قبلہ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، حضرت ابن مسعود سے حضور نے قرآن سنا، حضرت ابی بن کعب سے سنا، حضرت سالم بظاہر غلام ہیں، کالے رنگ کے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایک دن حضرت سالم قرآن پڑھ رہے تھے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم مولا حذیفہ ابن یمان کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ حسرت کرنے لگے، تمنا کرنے لگے، کاش یہ عزت زبان رسالت پر ہمارے لیے جاری ہوتی۔ حضرت سالم جب قرآن پڑھ چکے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ وہ انسان ہے جس سے میرا رب بھی محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے، یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ بظاہر غلام ہے، رنگ کالا ہے، نقش و نگار کوئی قابل کشش نہیں، لیکن زبان سے قرآن کی جب تلاوت کرتے تو نبی رحمت ہمہ تن گوش ہو کر آپ کے صحابہ اور آپ ان کا قرآن سنتے، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں اس انسان کے مقدر کا کیا عالم ہے جسے زبان مصطفیٰ محبوب خدا قرار دیتی ہے۔ تو دوستان ذی وقار، آج ہم لوگ قرآن کریم کی عزت و توقیر کی طرف سے بالخصوص میں یہ نشاندہی کرتا ہوں۔ بعض اوقات میرے الفاظ میں سختی بھی ہوتی ہے، لیکن میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اہل سنت کے اندر قرآن اور اہل قرآن لوگوں کی عزت و توقیر کما حق نہیں کی جاتی، اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ خدا را آئیے دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کس طرح قرآن پڑھنے والوں کو عزتیں عطا فرماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہر بڑے آدمی کے بعض خاص لوگ ہوتے ہیں،
جو ان کے قریب بیٹھتے ہیں، جو ان کے مقرب خاص ہوتے ہیں، معتمد خاص ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ آدمی فلاں کا مقرب ہے، خبردار اس کو کوئی کچھ کہے یہ بادشاہ کا مصاحب ہے، مقرر ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دنیا والو، ان للہ اہلین و خاصا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بندوں میں سے بعض بندے وہ ہیں جو خاص اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے خاص ہیں، یعنی حریم بارگاہ خدا بندی میں انہیں مقام قرب حاصل ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص ہیں، اللہ تعالی کے معتمدین خاص ہیں اور مقربین خاص ہے؟ فرمایا لوگوں قرآن والے اللہ کے مقرب ہیں، یعنی جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا آپ کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے صحابہ کرام بھی قرآن کے میں جو فائق لوگ ہوتے، جو باعزت لوگ ہوتے، انہیں عزت دیتے۔ آج ہمارے ہاں قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن پڑھنے والوں کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، لیکن سن لیں آج ہماری ذلتیں جو ہمارے ملک پر طاری ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ دیندار طبقے کا عزت و احترام نہیں۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، اللہ کے قرآن کا پہرا دینے والے، یہ حفاظ قرآن عام لوگ نہیں ہوتے، یہ خدا کی کلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ لوگ قرآن کی حفاظت کا سبب ہیں۔ قرآن کا یہ چیلنج کہ قرآن کی کوئی مثل لاؤ، عالم کفر آج تک اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے لیکن قرآن کی مثل نہیں لا سکا۔ قرآن کریم کے اندر تغیر و تبدل کرنے کے لیے کتنی سازشیں کی گئی۔ ایک مرتبہ حکومت برطانیہ نے پلان بنایا کہ چھاپے ہمارے پاس ہیں، حکومت ہمارے پاس ہے، نئے قرآن چھاپو، زبر کی جگہ زیر، جزم کی جگہ پیش، حرکات بدلو، الفاظ بدلو۔ 10 سال انگریزوں نے ایک منظم منصوبے کے تحت نئے قرآن غلط حرکات اور الفاظ بدل کر چھاپے، لیکن جب رپورٹ مانگی 10 سال انویسٹمنٹ کرنے کے بعد، ادارے بنانے کے بعد، تو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے وائسرائے ہند کو کہا کہ یہ آپ کوشش چھوڑ دیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ 10 سال میں نے انتھک محنت کی ہے، لیکن مسلمانوں کا قرآن پر ایمان، قرآن پر یقین، قرآن سے لگاؤ اور قرآن پاک سے وابستگی کوئی متاثر نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے سروے کے مطابق صرف بر صغیر کے اندر اس وقت کے بارے میں کہا، اس وقت 10 لاکھ انسان حافظ قرآن ہیں، اور انہوں نے ہند اپنے بادشاہ کو رپورٹ دی، بتاؤ جس قوم کے 10 لاکھ حافظ ایک خطے میں اپنی کتاب کو سینوں میں اٹھائے پھر رہے ہیں، ان کی کتاب کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا رسول، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ یہ شرف ہے برادران اسلام، ان حفاظ کو، ان قراء کو، ان دینی مدارس کے کاموں کو حقیر نہ جانیں۔ اللہ کی قسم، جامعہ شمسیہ ضیاء القرآن، اس کی ساری شاخیں اور دنیا بھر میں جو بھی اللہ کے بندے قرآن کی تحفیظ کا، قرآن کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں اور تمہاری نسلوں کے سینوں میں قرآن محفوظ کر رہے ہیں، یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ یہ بچے جب تک زندہ ہیں، ہمارے مرشد کریم حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ نے ایک محفل میں بات سنائی کہ ایک مرتبہ ایک انگریز بہت بڑا افسر تھا، اس نے یہ بات کی کہ ہم نے پلان کر لیا ہے مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کا اور قرآن سے بیگانہ کرنے کا۔ تو اس نے اپنے صاحب کو، نوکر مسلمان نے کہا، خادم مسلمان نے کہا، محتاط تھا، آج میرے پاس آپ چائے پیئیں،
جب وہ انگریز افسر چائے پینے آیا اس غریب مسلمان ماقات مسلمان کے گھر میں، اس مسلمان نے چائے میں عرض کیا جناب تھوڑی سی دیر ہے، پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور اس انگریز کے سامنے کھڑا کر کے کہا ذرا اس کے سامنے کھڑا ہو کر ایک پارہ قرآن پڑھو۔ اس بچے نے قرآن کریم پڑھا، پھر بچی کو بلایا، اس نے زبانی قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کے بعد کہنے لگا میرے صاحب آج کہہ رہے تھے تم کہ ہم نے مسلمانوں کو قرآن سے بیگانہ کرنے کا ارینج کر لیا ہے، انتظام کر لیا ہے، اگر آپ انتظام کر رہے ہیں تو ہم نے بھی انتظام کر لیا ہے، ہم نے بھی نسلوں کے سینوں میں قرآن منتقل کر دیا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ الحمدللہ قبلہ کاری صاحب ہمارے وہ محسن امت کے جن پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں میرا ذہن بڑا شکی سا ہے، لیکن اپنے جن اکابرین کو مل کر مجھے سکون دل نصیب ہوتا ہے، ان میں قبلہ کاری صاحب کی ذات گرامی۔ کیوں ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب کی حفاظت میں لگا دی، آج ہزاروں بچوں کے سینے اگر قرآن کے نور سے منور ہیں تو قبلہ کاری صاحب کا یہ فیضان ہے۔ آج نگر نگر شہر بشہر آپ کا فیضان عام ہے، لیکن خدا را آل سنت آپ بھی قرآن والوں کی قدر کیا کریں۔ ہم گویا سریلے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، ہم آواز کو سلام کرتے ہیں، قرآن کو سلام نہیں کرتے، ہم قرآن سے پیار نہیں کرتے، ہم آوازوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نعت خوانوں کی قدر ہے، ہمارے ہاں قوالوں کی قدر ہے، ہمارے ہاں ان لوگوں کی قدر ہے جو کہ آواز کی بنیاد پر دین بیچ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ انہیں عزت دیتے تھے جن کے سینے میں قرآن زیادہ ہوتا تھا۔ ایک جنازہ تھا، جنازہ جب پڑھا گیا تو جنازہ پڑھانے والے آدمی کا نام ہے زید بن ثابت۔ یہ میرے آقا کریم کے عالم صحابہ میں سے ہیں، اور یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر نے دیا، اور یہ مشکل کام زید بن ثابت نے کیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن ایک کتابی شکل میں جمع کیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر حضرت ابوبکر صدیق مجھے کہتے کہ ایک پہاڑ اٹھا کر دوسری جگہ رکھو، وہ کام آسان ہوتا۔ گھر گھر جا کر صحابی سے مل کر رات اور دن سفر کر کے اور تحقیقات کر کے صحابہ سے قرآن جمع کرنا اتنا مشکل کام تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ وہ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت جب جنازہ پڑھا چکے اپنے خچر کے پاس آئے سوار ہونے کے لیے۔ جب سوار ہونے کے لیے خچر کے پاس آئے حیران رہ گئے، دیکھا کہ آپ کی سواری کا رکاب عبداللہ ابن عباس تھامے ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ میرے آقا و مولا کے چچا زاد بھائی ہیں، مولا علی کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس خود حبر الامہ ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں قرآن کریم کی علوم کی دعا میرے مصطفیٰ نے دی۔ یا اللہ میرے اس بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما، اس کی تعویذ کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس خود بہت بڑے قرآن کے عالم تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، خاندان نبوت کا چشم و چراغ عبداللہ ابن عباس زید ابن حارث کی سواری کا رکاب تھامے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ جب لوگوں سے ملے، سواری کے قریب آئے، دیکھا تو آپ نے فرمایا ما ھذا یا عبداللہ، عبداللہ بن عباس یہ کیا؟ میری سواری کا رکاب
تم نے ہاتھوں میں تھاما ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جو خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہیں، میرے آقا کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، اور انہیں بھی بہت بڑا قرآن کا علم حاصل تھا۔ آج دنیا میں اگر کسی صحابی رسول سے منسوب کوئی تفسیر موجود ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منسوب ہے۔ اتنی شان والے ہاشمی قریشی اور رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت زید نے پوچھا ما ھذا یا عبداللہ، عبداللہ یہ کیا؟ تم میری سواری کا رکاب تھامے ہوئے ہو۔ تو عرض کیا اجلالا لأہل العلم، رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم علم والوں کی عزت کریں۔ حضرت زید بن ثابت قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کے خاندان کا ایک انسان ان کی سواری کا رکاب تھامے کھڑا ہے کہ آپ میرے ہاتھوں پر قدم رکھ کر سواری پر سوار ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں حضرت سیدنا زید بن ثابت بھی رسول اللہ کی نگاہوں کے پروردہ تھے۔ بعض اوقات علم انسان کو متکبر بنا دیتا ہے، گستاخ بنا دیتا ہے۔ سنیو آج بہت سے مدارس علم تو پڑھا رہے ہیں، قرآن تو پڑھا رہے ہیں، لیکن اپنے طالب علموں کو بے باک بنا رہے ہیں۔ وہ زبان درازی کرتے ہیں صحابہ پر، وہ زبان درازی کرتے ہیں شان نبوت میں، وہ زبان درازی کرتے ہیں مقام ولایت میں۔ گستاخ لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ سنیں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور زبردستی حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ سے اپنا رکاب چھڑایا اور پھر خود وجعل یلسم علی یدیہ، حضرت زید بن ثابت عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں کو چومنا شروع ہو گئے، بوسہ دینا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ما ھذا یا زید، اے زید یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ عمر میں بڑے، علم میں بڑے، میں نے تو آپ کے علم کی قدر کی، علم القرآن کی قدر کی، آپ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں حکم ہے علم والوں کا احترام کرو اجلالا لآل رسول اللہ، ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم نبی پاک کے خاندان والوں کی عزت کریں۔ گویا صحابہ علم اور ادب کے پیکر تھے۔ آج بچہ آپ داخل کروانا چاہیں، بڑے بڑے بورڈ دیکھتے ہیں، مراعات دیکھتے ہیں کہ یہ مدرسہ والے تو بچوں کو وظیفہ بھی دیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے یہ وظائف دینے والے مدارس ہمارے بچوں کا ایمان لوٹیں گے، عقیدہ برباد کریں گے۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہیں تو وہاں داخل کروائیں جہاں علم کی بھی عزت ہے اور جہاں نسبت رسول اللہ کی بھی عزت ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی تو اہل سنت کے اداروں میں ملیں گی۔ ہمارے اداروں میں علم کی بھی قدر ہے اور نسبت کی بھی قدر ہے، اور یہی دو چیزیں صحابہ کرام کی کامیابی کا ذریعہ تھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک عالم صحابی کی کتنی عزت و توقیر کی۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم ان قرآن کے خدام اپنے علماء قراء حفاظ کی عزت کیا کریں۔ اور بطور خاص ایک میرے عزیز، میرا ڈرائیور بھی بالواسطہ قبلہ حضرت صاحب کا شاگردوں کا شاگرد ہے، وہ بھی حافظ ہے، مجھے ایک بات پہنچی کہ ماشاءاللہ آپ جتنے لوگ آج جامعہ شمسیہ ضیاء القرآن کے روحانی اولاد ہیں، جتنے بچے یہاں سے پڑھ کر گئے ہزاروں میں ہیں، اس کے باوجود آپ بتائیں کیا ہمیں اپنی مادر علمی کی طرف کوئی توجہ دینی چاہیے کہ نہیں؟ میں ایک بہت بڑے ادارے میں ملتان شریف حاضر تھا، وہاں اپیل کی گئی میری تقریر سے پہلے کہ جی